بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور کافی احادیث میں اور جگہ پر بھی آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسی نماز کہ جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت پڑھتے ہیں، اس میں سے کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو جیسے ہی نماز وہ مکمل کرتا ہے، کمپلیٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کو جو پڑھنے والا ہے اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، بجائے اس کو اجر و ثواب ملنے کے، بجائے اس کو انعامات ملنے کے، بجائے اس کی دعا قبول ہونے کے، یا جتنے بھی اس کے جو فائدے ہیں، وہ جو بینیفٹس ہیں، وہ اگر ملنے کی بجائے اس کو باقاعدہ وہ چھٹکار دی جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل A1 صدیقی۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسی نماز کون سی ہے، کون سی کمی کوتاہیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی سختی آئی ہے کہ وہ نماز بجائے قبولیت کے وہ الٹا گناہگار کر دیتی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کمیاں بیشیاں ہیں ہماری، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ وہ یہ کون سی نیکی ہے جو ہے نا، یہ برائیاں ہیں، وہ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں، وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ جو نماز کا ہم حق ادا کرنے کے بجائے باقاعدہ وہ نماز ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوگا، جس نماز کے اندر آپ توجہ کے ساتھ جو ہے قرب الہی حاصل کرنے کے بجائے آپ دنیاوی خیالات میں مگن رہیں گے اور ایسے بگاڑ ڈالیں گے نماز کو، ایسے جو ہے نا جان چھڑانے والی بات کریں گے، ایسے ہی خانہ پوری کرنے والی بات کریں گے، تو وہ نماز ہماری جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جتنے بھی خیالات آتے ہیں، ہاں اگر کوئی بھولے سے خیالات وغیرہ آ جائیں نماز کے اندر تو وہ تو چلو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے، وگرنہ آدمی ایک اگر سوچ آتی ہے اس کو پھر لے کے چلتا جائے اور بالکل جو ہے وہ نماز کی بجائے ادھر نماز میں کھڑا ہوا ہے لیکن وہ اپنے حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، اپنے وہ خیالات میں لگا ہوا ہے، ایسی نماز جو ہے وہ قبولیت میں نہیں آتی۔ اسی طرح صحیح وضو نہ کرنا، نماز میں بار بار ہلتے رہنا، آپ نے جو اعضاء ہیں اس کو چھیڑتے رہنا، ایسے بلا وجہ کھانستے رہنا۔ فرمایا کہ جب نماز کے دوران کوئی کھانسی کرتا ہے تو فرشتے جو ہیں رحمت والے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی پرابلمز ہے، اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر تو مجبوری ہے، وگرنہ ایک اپنے سٹائل میں اپنی عادت سے مجبور اگر کھانستے رہنا، یا کہ ایسے ہلتے رہنا، یا کہ ایسے فضول کھجاتے رہنا، یا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ ہونا، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، تو اس طرح کی جو پرابلمز ہیں۔ اسی طرح کہ نماز کو ذمہ داری سے نہ پڑھنا، نماز کا جو ٹائم ہے اگر اس کے پاس ٹائم تھا لیکن وہ سستی کر رہا ہے، جان کے سستی کر کے نماز کو لیٹ پڑھنا، کبھی نہ پڑھنا، اور نماز کا جو پڑھنا ہے اس کا جو ثواب ہے اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بے امید ہو کر اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہوں کہ جس طرح ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ بالکل اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا، بالکل جو ہے بازو نہیں اکڑانے، اور سجدہ جو ہے وہ ایسے انگلیاں نہیں کرنی بلکہ انگلیاں ساتھ کر کے درمیان میں چہرہ ہو، ناک اور ماتھا لگا ہوا ہو، اور جو مقدار ہے اس کی رکوع کی مقدار پوری کرنی چاہیے۔ رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اس کو باقاعدہ کھڑے ہو کر اتنی دیر تک کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر ہماری پیٹھ پر کوئی پانی گرا ہے تو وہ پانی اچھی طرح نیچے چلا جائے۔ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ یہ نہیں کہ رکوع میں گئے، رکوع کے بعد جیسے آپ سیدھے ہوئے، ابھی پورے سیدھے نہیں ہوئے تو جو ٹھک آپ چلے گئے، وہ کیا کہتے ہیں اس میں سجدے میں، تو یہ جو کوے والی چونچ ہے، جو ٹھونگے مارنا ہے، ایسی نماز نہیں ہوتی۔ باقاعدہ اس کا جو ثواب لکھنے کے بجائے فرشتے جو ہے وہ اس کا گناہ لکھتے ہیں، چونکہ یہ دربار عالیہ جو اللہ کا دربار ہے، اس کے آگے جب ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کی کوئی تمیز ہے، اس کی کوئی عزت ہے، اس کی کوئی ریسپیکٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سجدہ جو ہے وہ اچھی طرح کریں، پیشانی لگی ہوئی ہو زمین پر، ناک جو ہے وہ لگا ہوا ہو، ہاتھ جو ہے وہ برابر لگے ہوئے ہوں، اور جو مرد حضرات ہیں
ان کے جو یہ بازو ہیں یہ باہر نکلے ہوئے ہوں، ایسے ساتھ لگا کے سجدہ نہیں کر سکتا، جبکہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر سجدہ کرے گی۔ مرد جو ہے وہ اتنا اونچا ہو، پیٹ وغیرہ بھی اونچا ہو سجدے سے کہ نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے۔ اور جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس چیز کا خیال رکھیں کہ ساتھ والا جو نمازی ہے وہ آپ کی کونی کی وجہ سے تنگ نہ ہو، اس میں ایڈجسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر وہ اعمال کہ جو دنیا داری میں ہو یا کہ خوش و خضو میں نہ آتا ہو، آپ نے صحیح وضو نہیں کیا، آپ کا وضو ہوا ہے نہیں ہوا آپ نے غور نہیں کیا، یا آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں کوئی یاد نہیں، بس ٹھیک ہے جی ہو گیا، یعنی لا غرضی والی یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کو توجہ اور خوش و خضو کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ، مکمل ادب و احترام کے ساتھ، اور ایسے صحابہ کرام کے بارے میں آیا کہ جیسے نماز کے لیے اذان دی جاتی وہ فوراً نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور بھاگتے اور اپنی تیاری کرتے، اور ان کا جو رنگ ہے، خاص کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رنگ ہے وہ بالکل پیلا پھک پڑ جاتا، اتنا خوف، اتنا ڈر، اتنا دبدبا کہ ہم اللہ کے آگے اللہ کے حضور پیش ہونے لگے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھنے لگے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ تو جتنی عبادت اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگی، خوش و خضو کے ساتھ ہوگی، پاک ہوگی، کپڑوں کا پاک ہونا، جو فرائض ہیں وہ پورے ہوں، نماز کے کپڑوں کا، جگہ کا، نماز کا ٹائم ہونا، منہ قبلہ کی طرف کرنا، جتنے بھی فرائض ہیں وہ آپ کے پورے ہوں، خوش و خضو ہو، توجہ ہو، اور نماز میں مزہ آئے، آپ کو لطف آئے، آپ کو سکون آئے۔ قلبی سکون جب بھی ملے گا جب آپ نماز دل لگی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ نماز کو قائم کریں گے۔ ایک ہوتا ہے ادا کرنا، ایک ہوتا ہے قائم کرنا۔ نماز کو اس طرح پڑھنی چاہیے کہ جس طرح ہماری یہ خدا نخواستہ آخری نماز نہ ہو، کیا پتہ ہماری دوسری نماز وہ کیا کہتے ہیں ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے صحابہ آپ بتائیے کہ زندگی کا کتنا بھروسہ ہے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، امید ہے کہ ہم نے یہ جو ظہر کی نماز پڑھی ہے یا فجر کی نماز پڑھی، امید ہے کہ ہم دوسری نماز پڑھ پائیں گے، ہم اس امید پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی امید آپ نے لگا لی ہے، ہمیں تو اتنی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم نے یہ آنکھ بند کی ہے تو کیا یہ کھلے گی بھی صحیح کہ نہیں، یعنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لہٰذا ایسی نماز پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہو۔ لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ اس طرح نماز پڑھیں، باقاعدہ اپنے آپ کو سمیٹ کر، باقاعدہ پورے کور ہو کر، جو مرد حضرات ہیں وہ سر کو ڈھانپے، جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو پورا ایسا دوپٹہ نہ کریں کہ جو جالی والا یا باریک ہو، جس کے اندر سے بال وغیرہ نظر آئے، کلپ وغیرہ نظر آئے، بلکہ ایسا دوپٹہ ہو کہ جو پردے کو ملحوظ خاطر رکھ کے نماز پڑھی جائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے اس پر عمل کریں گے اور ہمیں جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔